الف اللہ ہے اور بے بشر ہے. ایک کوشچن پالیٹکس پہ لاسٹ، اس کے بعد مجھے آپ کی جو آپ نے جس طرح فرمایا کہ خادم نہیں نوکر ہے، میئر بھی نوکر ہوتا ہے نا عوام کے ساتھ. وہ خادم بھی ہے نوکر بھی ہے، کیونکہ اس کو آنریریم ملتا ہے، تنخواہ نہیں ملتی، اور وہ الیکٹڈ آدمی ہوتا ہے. سر میرے کو تنخواہ نہیں ملتی، 50,000 روپیہ آنریریم ہوتا ہے، اعزازیہ. لیکن سر اتھارٹی تو ملتی، اتھارٹی ملتی، بالکل سر. ملتی. مجھے واپس اس پہ سر 4.5 سال میں جو لوگ عمران خان صاحب کے یا پی ٹی آئی کے فالوورز یا سپورٹرز ہیں، 4.5 سال کی 3.5 سال کی گورنمنٹ ملی، اس میں کرونا بھی آیا، اس میں کئی کرائسس تھے جو انہوں نے ڈیل کیے، کئی کرائسس تھے جو انہوں نے ڈیل کیے. سر 4.5 سال میں کیسا ڈیزاسٹر دے دیا ہے کہ ساری اگلی پچھلی باتیں اس کے کھاتے میں چلی گئی. اس نے کیا کیا؟ سر آپ بتائیں. نہیں دیکھیں، ڈیموکریٹکلی آیا تھا، جمہوری انداز میں آیا تھا نا. میرا سب سے بڑا سوال اس سے یہ ہے کہ اس نے لوکل باڈیز کو کیوں ختم کیا. دیکھیں لوکل باڈیز پوری دنیا میں نظام چلتا ہے، جی امریکہ سے لے کے بنگلہ دیش، سری لنکا، تنزانیہ اور افریقہ کے ملک میں تنزانیہ میں سب سے پرانا بلدیاتی سسٹم ہے. جی کونسل سسٹم ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. وہاں فیڈرل گورنمنٹ تک عام آدمی نہیں جاتا ہے. فیڈرل گورنمنٹس انٹرنیشنل پالیسیز بناتی ہیں، نیشنل پالیسیز بناتی ہیں نارملی، جس میں ہیلتھ ہوتی ہے، ہاؤسنگ ہوتی ہے اور ایجوکیشن ہوتی ہے. باقی یہ ٹرانسپورٹ، گھر بنانا، گاڑیاں خریدنا، زمین خریدنا، یہ چھوٹی موٹے کاروبار شروع کرنے، یہ سارا لوکل گورنمنٹ کرتی ہے. تو یہ تو ڈیموکریٹکلی آیا تھا نا. اس نے جو لوگوں کی گراس روٹ سے جو نرسری ہے، اس کو میاں محمد نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں دوام ملا. 2013 کے قانون کے مطابق، لوکل باڈیز کے قانون کے مطابق 2016 میں الیکشن ہوئے، پورے پنجاب میں سے لوگ منتخب ہو کر آئے، ضلع کونسلیں بنی، میئرز بنے، کارپوریشنیں اور میٹروپولیٹن کارپوریشنیں بنی. ہم لوگ راستہ بنا چکے تھے. 2 سال میں کافی بڑے بڑے کام کر دیے. آج جو آپ سارے دنیا کہتی ہے کہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ، برتھ سرٹیفکیٹ، طلاق سرٹیفکیٹ، یہ لوکل گورنمنٹس نے ہی شروع کیا تھا، اور آپ کے محلوں میں بیٹھ گئے تھے آپ کے منتخب نمائندے. جو ان دنوں میں کام نہیں کرتا تو ادھر ہی مائیاں جا کے گالاں کٹ دیا، تینوں میں ووٹ ایسا تھی تاکہ تو میرا بچے کا سرٹیفکیٹ نہیں بنا رہا، یا تو جنم پرچی نہیں بنا رہا، تو میری گلی نہیں صاف کرا رہا، تو میری گھر دے کے بلب ٹوٹا ہے وہ نہیں لوا رہا. تو یہاں سے یہ گراس روٹ کی جو ڈیموکریسی تھی، اس کو اس شخص نے آ کے ختم کیا، اور اس کے بعد اس کا اگلوں نے اس کا بھی بستر بوریا باندھ لیا، گول کر دیا. انٹرم گورنمنٹ لے آئے، پھر الیکشن ہو گیا الحمدللہ. الیکشن میں پھر پی ایم ایل این کو حکومت مل گئی مرکز میں اور پنجاب میں. اور ابھی آپ کے سامنے اللہ کرے جس طرح مریم صاحبہ بے تحاشا پروگرام چلا رہی ہیں، اس طرح یہ چلتے رہیں، عوام کو خوشحالی ملتی رہے، اور ہماری حکومت جو ہے وہ مہنگائی کے اوپر کسی نہ کسی طریقے سے اپنے ویژنری سوچوں سے اس کو کنٹرول میں کرے تاکہ عوام کو خوشحالی ملے. کرنل مبشر جاوید، آپ کی فائلنگ اور آپ کی فاؤنڈیشن آدمی جیسے ادارے، پھر آپ کی لائف میں چینج آیا اور آپ میئر آف لاہور، اس کی سیٹ پہ آپ نے لوگوں کو سرو کیا. قوم، ملک، سلطنت، یہ ہمارے قومی گھرانے کا بھی سلوگن ہے. سر بہت مشکل ہوتا ہے مزاج میں عوامی ہو، پرٹیکولرلی جب آپ کا بیک گراؤنڈ آرمی سرونگ کے ساتھ. سر اس سیٹ پہ اس طرح آپ نے اپنے اس سابقہ مزاج کو کنٹرول کر کے عوامی خدمت اور تحمل کا مظاہرہ کیا، اس میں بھی آپ کو پرابلم آئی؟ دیکھیں میں نے آپ سے عرض کی نا کہ میں نے پہلا الیکشن 2001 میں لڑا تھا. اس کے بعد ایاز صادق صاحب کے حلقے میں رہتا تھا، اور ہم تقریباً نزدیک ہی رہتے تھے. موضوع میاں میر کے ہی وہ ہے، میں بھی میاں میر کا ہوں. تعلق بہت تھا. ملک پرویز صاحب تھے، دونوں پرسنالٹیز، اور اوپر میرا قائد میاں محمد نواز شریف. میں نا ہر وقت عوام کے مسئلے میں رہتا تھا. ایاز صادق صاحب اپنے آہستہ آہستہ وہ اسمبلی میں اسپیکر بن گئے، تو حلقہ سارا تقریباً میں دیکھتا تھا. اور پھر آہستہ آہستہ مجھے نا کوئی 5-7 سال کے بعد ملک پرویز صاحب نے کہا کہ اب آپ لاہور کا آفس بھی دیکھا کریں. تو
گلیوں محلوں میں جیسے پہلے میں نے آپ سے کہا سمن آباد کی مثال دی ہے. اگر آپ گڑی شو میں دیکھیں تو یہ جو علامہ اقبال روڈ ہے یہ بھی ہم نے والنٹیئر بن کر اس کے کام کروایا تھا, اور آج 14-15 سال ہو گئے وہ سڑک کریک نہیں ہوئی ہے, اسی طرح چمک رہی ہے. تو ان سارے چیزوں میں, منصوبوں میں, گلیوں میں سیوریج ڈلوانا, اسٹریٹ لائٹیں بنوانی, تو میں عوام میں بہت زیادہ گھلتا ملتا گیا, اور مجھے پتہ چلتا گیا کہ یار جس کسی کا مسئلہ حل نہ ہو وہ جب آپ کے سامنے شاؤٹ کرتا ہے یا جب آپ کے ساتھ ناراض ہوتا ہے تو وہ آپ کے ساتھ ناراض نہیں ہو رہا ہے, وہ اس لیے ناراض ہو رہا ہے کہ اس کی ضرورت پوری نہیں ہوئی ہے, اور آپ نے اس کی ضرورت پوری کرنی ہے. اور اب وہ ضرورت جو ہے وہ اس کی جیب کی ضرورت نہیں ہے, وہ اس کی یہ ضرورت ہے کہ اس کی گلی میں سے گند نہیں کوئی اٹھاتا, اس کی گلی میں سے اس کو دھکے وہ ٹھوٹے لگتے ہیں, اسٹریٹ لائٹ نہیں جلتی ہے, اس کا پانی نہیں آتا ہے, اس کا بجلی کا بل زیادہ آتا ہے, قسطیں کروا دو, ٹھیک ہے, اس کو اسکول میں بچے کو داخلہ نہیں مل رہا ہے, سارے مسائل سر آپ کے نالج میں, ٹھیک ہے نا, وہ نہیں ملتا. جب مہنگائی کا آتا تھا تو میں کہتا تھا یار میرا بس چلے تو میں آپ کو نا کہیں سے چیزیں چوری کر کے لا دوں. پھر جب ہم صاحب حیثیت لوگ ہوتے تھے, وہ جب آٹا راشن وہ دیکھتے تھے تو مجھے پتا ہوتا تھا میرے علاقے میں کہ کس کو میں نے رات کے اندھیرے میں یہ سامان دینا ہے کہ اس کی انا جو ہے وہ نہ ہو, عزت نفس مجروح نہ ہو. تو میں اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ لاہور آفس میں چلا گیا, تو لاہور آفس میں بیٹھ کے PMLN کے میں پورے لاہور کے اوپر نظر رکھتا تھا, کیونکہ ملک پرویز صاحب جو تھے وہ لاہور کے صدر تھے اور ہر دل عزیز تھے, ٹھیک ہے. وہاں پر ہم نے پھر جب الیکشن کا دور آیا تو ہم نے لوگوں سے ٹکٹوں کے لیے انٹرویو کیے, اور میں ہی اس بورڈ میں بیٹھا ہوتا تھا. تو ہر بندہ جو تھا وہ کہتا تھا ہمیں ٹکٹ چاہیے. PMLN میں اس وقت ایک ٹکٹ کے لیے 20 اپلیکیشنز ہوتی تھی. تو مجھے وہاں ٹیمپرامنٹ کا پتہ چلتا گیا کہ یہ وہ ہیں, اس طرح. تو مجھے پھر کہا گیا کہ آپ UC کا الیکشن لڑیں. تو میں نے کہا جی میں نے نہیں لڑنا. تو مجھے کہا کہ ہم آپ کو بنا رہے ہیں. ملک صاحب نے کہا کہ جی جو ہمارا ہاؤس میں ریزرو سیٹ ہے ٹیکنوکریٹ کی, اس میں ہم لے کر جائیں گے. تو میں نے کہا سر میں نے ادھر ہی ٹیکنوکریٹ بننا ہے, میں تو پھر سینیٹر بھی بن سکتا ہوں. اور آپ حیران ہوں گے کہ مجھے انہوں نے بڑی خوبصورت, کہتے ہیں آپ کو یہ قانون پتا, اور مجھے پتا بھی تھا کہ لوکل باڈیز میں ڈسٹرکٹ اسمبلی کے اندر جو ٹیکنوکریٹ کی سیٹ ہے, صوبائی اسمبلی میں جو ٹیکنوکریٹ کی سیٹ ہے, جو نیشنل اسمبلی میں ٹیکنوکریٹ کی سیٹ ہے, اور جو سینٹ میں, ان سب کے لیے جو پری ریکوزٹ ہے وہ ایک ہے, 16 سال ایجوکیشن اور 10 سال کا ٹیکنیکل ایکسپیرینس کسی بھی فیلڈ میں. وہ آپ کے پاس تھا؟ تو وہ میرے پاس تھا. تو میں ممبر بن گیا اسمبلی کا, اور اس کے بعد جب انہوں نے لاہور میں سے ڈھونڈنا شروع کیا میئر کون ہوگا, تو قرا میرے نام نکل آیا, مجھے ٹکٹ مل گیا. کرنل صاحب جب آپ عوامی ہوئے تو یہ جو تاثر کرنل شپ کا ہے, اس میں سب سے سیلینٹ بات ہیئر ڈائی کیوں نہیں کرتے؟ نیچر جو ہے نا وہ اپنا راستہ خود متعین کرتی ہے. اللہ نے انسان کے جو مختلف ادوار ہیں نا زندگی میں, اس کو بہت خوبصورتی سے سٹیجز دی ہوئی ہیں. بچپن, لڑکپن, جوانی, مڈل ایج اور بڑھاپا. اگر آپ بڑھاپے میں آرٹیفیشلزم کریں تو اللہ کو یہ پسند نہیں ہے, اللہ کو 2 نمبری پسند نہیں ہے. تو میرے اللہ نے تو میرے بال سفید کر دیے. تو جس مولا نے مجھے پیدا کیا, جس مولا نے مجھے بڑھاپا دی, جس مولا نے مجھے بڑھاپے میں صحت دی, تو وہ اللہ کے اس رنگ کو جو اللہ نے مجھے دیا میں اس کو کالا کر دوں یا براؤن کر دوں, تو کیا میں اپنے ساتھ بے ایمانی نہیں کر رہا؟ یہ میرا کانسیپٹ ہے. اللہ سے دعا ہے کہ لوگ میرے سے وہ نہ کریں یا جو بھی ہے, بہرحال یہ میری سوچ ہے. لاہور ہے, ایگری کرتے ہیں؟ میں لاہور یہاں تک ایگری کرتا ہوں. آپ لاہور کا چہرہ ہیں. میں لاہور, میرے اندر لاہور ہے. جنہیں لاہور نہیں تو کیا یہ بات درست ہے؟ یہ درست ہے. کیوں؟ اس لیے بات آپ کی لمبی ہو جائے گی. میں حیدرآباد میں والد صاحب کا تبادلہ ہو گیا, حیدرآباد سندھ میں. تو جب ہم کالج میں واپس آ گیا تو میرا ایک دوست آیا اسکول کا, تو ان کے رشتہ دار رہتے تھے وارڈ سٹی اندر لواری کے پاس کہیں, اردو اسپیکنگ بھائی جو ہمارے ہیں. تو وہ مجھے کہتا میرے رشتہ دار ہیں وہاں, مجھے لے کر چلو. تو میں اس کو لے کر چلا گیا گلیوں میں جو اس نے ایڈریس بتایا. وہاں ایک بندہ جا رہا تھا, سائیکل, اگلا مڈ گارڈ بھی نہیں, پچھلا بھی نہیں, پیچھے ایک بڑا سارا کیریئر لگا, توتی پائی, پتوئی پائی, ٹٹ لنگا. میں کہا چاچا السلام علیکم. وہ اسلام.
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 1 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਨ ਵਾਲਾ ਤਾਲਾ ਕੱਢਿਆ, ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠਹਿਰ ਦੇਖता जा। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਧਰ आओ। 2 4 5 गलियां जाके उधर दरवाजा नॉक किया, ठीक है, वहां 5 6 घर थे उर्दू स्पीकिंग के। तो कहता है ओ भैन इस नां दा भा इत्थे ही रहिंदा? मैंने कहा हाँ इत्थे ही रहिंदा। उन्हें कहा केड़ा घर है? वो सामना घर है। उसने हमें लिया, जब वो जाके बच्चे को, मेरा दोस्त जो था उसको खड़े करके कहना लो जी पहुंच गए हो, एंड ही वेंट बैक। दिस इज माई लाहौर। ये है लाहौर का कैरेक्टर, प्यार, मोहब्बत, किसी को साथ लेकर चलना, ये मेरे शहर का दस्तूर है। सर लाहौर ब्यूटीफुल है, बहुत खूबसूरत। कर्नल साहब क्यों, ये भी तो पूछे ना जी, बिस्मिल्लाह कि लाहौर के लोग बहुत खूबसूरत हैं, लाहौर के लोगों का दिल बहुत खूबसूरत है। लाहौर में जो लोग बाहर से आते हैं वो भी फख्र महसूस करते हैं ये कहते हुए कि मैं भी लाहौरिया हूँ। तो मैं कहता अब्बा कितने जम्मिया सी, दादा कितने जम्मिया सी, तू लाहौरिया बन गया तो फिर ठीक है, मगर लाहौरियों वाला दिल बनाई, लाहौरियों वाली आदतें डाली। खूबसूरत है, एग्रीड। मेरा दीवार भी तो खूबसूरत है सर। सारी डेवलपमेंट, सारी प्रोग्रेशन अप टाउन हो रही है, डीएच एरिया, कैंट साइड, गुलबर्ग, मॉडल, शिमाली लाहौर का, अंदरून शहर का क्या कसूर है सर? वहां पर डेवलपमेंट क्यों नहीं है? देखें मेरी एक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को मैं फिर सलाम पेश करता हूँ। एक प्रोग्राम आया लहर के हवाले से, तो रात को मुझे किसी ने कहा कि यार हमारी गली जो है ना वो अंदर मोहल्ला शिया कश्मीरिया में कोई गली है, तो वो हाँ उसके अंदर जाके ना, तो मैंने किसी से पूछा, कहता कि सर वो अब नहीं बन सकती। मैंने कहा क्यों? कहता है वो सारी जिस तरीके से आप दिल्ली दरवाज़ा घुसते हैं और जिस तरीके से वहाँ स्ट्रीट्स नहीं बनी थी, सारी वाटर लाइन अंडरग्राउंड, इलेक्ट्रिसिटी सारी अंडरग्राउंड, जितना वर्ल्ड सिटी है वो सारा प्लान हो गया और अब वो काम शुरू हो रहा है। तो लाहौर को इंशाल्लाह वर्ल्ड सिटी को आप अगले 3-4 साल में देखेंगे कि बिल्कुल डिफरेंट शहर आपको नजर आएगा। कल जब ये तो मेकअप हो गया, मेकअप नहीं हुआ जिंदगी के लिए, मेरे जिंदगी के लिए। देखें अगर हमारी हुकूमत PMLN की हुकूमत आई थी और ये रात दिन नए से नया प्रोग्राम निकाल रहे थे, तो अभी जो है ना कोई हमारी किस्मत की ये ईरान इजराइल लड़ाई लग गई है। सर ये तो प्राइम मिनिस्टर वाला आंसर किया कि हम तरक्की लेके जा रहे थे, मुल्क कुरान भरने वाला था, और ये जानना। मेरी अर्ज सुने, हम कितने डेट में हैं, और लोग कहते हैं ना कि इमरान खान ने आके कितना कर्जा और बढ़ा दिया, और ये हकीकत भी है, लोग नहीं कहते, हकीकत भी है। हम जब इतने मकरूज हो गए थे तो अब उन कर्जों को उतारने के लिए इंडस्ट्री को स्टेबल होना पड़ेगा। जब तक आप अपना माल नहीं बेचेंगे दुनिया को, आपके पास डॉलर नहीं आए, आप तो ये शुक्र बहुत सारे मसले थे और अब और बढ़ गए हैं, और मुझे नहीं लगता कि अभी हम अगले 3-4 साल में पाकिस्तान का जो GDP है वो बेहतर हो सकते हैं। नहीं ना समझे, हमेशा जहद मुसलसल जो है ना वो हर चीज के लिए होनी चाहिए। हमें मेहनत करनी है और अवाम को नीचे से लेके ऊपर तक हमारी नीयतों को सीधा करना पड़ेगा। साहब पानी अवेलेबल नहीं, घरों में गैस अवेलेबल नहीं, बिजली अवेलेबल नहीं, सर ये तो बेसिक यूटिलिटीज अवेलेबल नहीं है जो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर की बेस है। बिल्कुल मैं आपकी बात मानता हूँ। अब सड़कों में देखें लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, मुझे पता है। कल पेट्रोल पंप्स पे लाइंस लगी। मेरी आप अर्ज सुनने, अभी भी हमारे हुकूमती एहलकार जिसमें ब्यूरोक्रेसी और हमारे मिनिस्टर्स हैं, सारे मिनिस्टर्स 80% मिनिस्टर्स ऐसे हैं कि वो 1 पैसा तनख्वाह ना लें, सरकारी गाड़ियां छोड़ दें, और सर पर वो कफन तो बांधना बहुत दूर की बात है, ये कहना नहीं चाहिए कि मैंने इस मुल्क के लिए कुछ करना है, अवाम के लिए कुछ करना है, और अपनी मिसाल बन के लोगों को दिखा दें। एक मिनिस्टर जब अपने हल्के में जाता है तो वो अपनी प्राइवेट गाड़ी पे जाए, सिर्फ एक गाड़ी पे, करोला पे या सुजुकी पे, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई नहीं किसी को मारता।
میرے ملک میں کوئی بھائی وہ ان کے وکٹم وہ ہوتے ہیں جن کے ذاتی کوئی دشمنیاں ہیں. ہاں پرائم منسٹر کو جو بڑی بڑی اپوائنٹمنٹس ہیں جن سے لوگوں کو گرجز ہوتے ہیں, وہ ایک عام آدمی جو ہے وہ 2-4 آدمی اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے, 2 پولیس والے لے لے. اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں, جس نے خدا نہ خواستہ کرنا ہوتا ہے نا کچھ, وہ تو پوری تیاری میں آتا ہے. تو جو بڑے بڑے 3-4 عہدے ہوتے ہیں ان کے لیے سیکورٹی لازمی, بیکاز دے آر ہیڈنگ دا پالیسی میکرز. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. باقی جو ہمارے جیسے بھائی, اللہ تعالیٰ ان کو الیکشن لڑ کے جو منسٹر بناتا ہے, یا ایک ضلعی عہدے دار ہے سرکاری, اس کے ساتھ 4 گاڑیاں جا رہی ہیں. صوبائی ضلعی عہدے دار ہے سرکاری, اس کے ساتھ 10 گاڑیاں جا رہی ہیں. تو یہ چیزیں جب ختم کریں گے تو عوام کی چلے مہنگائی کم ہو, یہاں رک جائے, کم از کم اس کو جو فرسٹریشن ہے وہ تو کم ہوگی نا, کہ یار یہ ایک بندہ یہ ہے, کل تے 10 سال پہلے تو میری گلی دے وچ ہے نعرے ماردا سی میاں نواز شریف دے, تے آج یہ گلی بھی چھوڑ گیا, یہ گھر بھی چھوڑ گیا ہے, وہاں جا کے اس نے بڑا سارا بنگلہ, تو وہ ایک کمپیریزن آتا ہے نا. تو یہ فرسٹریشن کی ایک وجہ یہ بھی ہے. کرنل صاحب آپ لاہور ہیں؟ بالکل ہوں. آپ نے فرمایا آپ لاہور. بالکل میں لاہور. مجھے بتائیے کرنل مبشر جو لاہور ہے, ان کو لاہور میں اپنے آپ میں کیا چیز پسند؟ خود پسندی کا تو میں قائل نہیں ہوں. سر آپ صبح آئینہ دیکھتے؟ بالکل دیکھتا ہوں. میں آپ سے بیان کرتے؟ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. سر بتائیے لاہور میں کیا چیز پسند ہے؟ آپ کو آئینے میں کیا چیز؟ آئینے میں یہ ہے کہ اللہ پاک میں نے جو کر سکتا تھا وہ کیا. نادم جو میں لاہور جب آپ آئینہ دیکھیں گے, کیونکہ آپ لاہور ہیں, آپ کو آئینے میں کیا پسند ہے؟ میں لاہور کے لیے اور بھی بہت کچھ کر سکتا تھا, اور جو میں نے کیا اور جو لوگ مجھے دعائیں دیتے ہیں اس کے لیے میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں. میں نے اپنے اسمبلی میں, ڈسٹرکٹ اسمبلی میں بیٹھ کے چیئرمینس کو 50 لاکھ 1 کروڑ 1.5 کروڑ کے کام ان کی گلیوں اور محلوں میں کروائے, اور آپ پورے لاہور میں پھر کے دیکھ لیں, شاید ایک جگہ کے علاوہ میری آپ کو نیم پلیٹ نہیں نظر آئے گی. اور وہ کون سی جگہ سے جہاں آپ نیم پلیٹ؟ وہ جو ہے نہیں وہ بھی میرا پیکا ہی ہے, میرا لاہور ہے. ریگل چوک میں بہت گندی لیٹرینز ہوا کرتی تھی. جی وہاں لیبارٹریز تھی نا, ایس کریم بخش کے سامنے اور مسجد شہداء کی سائڈ پر. تو وہاں میں نے وہ ساری ختم کر کے ایک کلاسک قسم کے باتھ رومز کی بلڈنگز بنوائی. ٹھیک ہے, نہیں گورنمنٹ کے پیسے سے. نو سر, اس کا جو یوزیج ہے وہ عوام کے لیے فری آف کاسٹ. فری, میرے دور میں فری تھا. ابھی مجھے پتا چلا 5 روپے کے 10 روپے لیتے ہیں. تو جب وہ بند بنا گئی تو وہاں پر ہمارے ایک سارے لاہوری میرے دوست ہیں, تو ایک صاحب نے کہا کہ یار افتتاح تے کرتے ایتھے تے اپنی پلیٹ لوا لے. میں کہا میری پلیٹ باتھ روم پہ لوانی, کہنا نہیں ایڈی سونی ہے کہ ایتھے لوا دے. میں کہا ٹھیک ہے. یہ جب ہم 2.5-3 مہینے کے لیے بیٹھے تھے کیس لڑنے کے بعد, ٹھیک ہے, کیونکہ 2-2.5 سال تو پی ٹی آئی نے ہمیں رولا نا پہلے. ویسے بالکل وہ رگڑا 8 مہینے 9 مہینے دفتروں میں بیٹھے رہے, پھر ہم کورٹوں میں رگڑے کھاتے رہے. پھر اسی بہت دہشت گردی کے کیسز, یہ تاشا کوئی ایک تو نہیں, ایک بھی ہے, ایک ابھی ہے, ایک اور بھی ہے. تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ جی ادھر تو کلیئر ہو جائیں گے شوگر ملز کے بھی, تو کیسز کلیئر ہو گئے نا آپ لوگوں کے لیے. نہیں, میں پولیٹیکل کیسز کی بات کر رہا ہوں جو میرے پاس پولیٹیکل کیسز. میں اتنا امیر آدمی نہیں ہوں کہ میرے ساتھ پاس شوگر یہ جہاں بیٹھے ہیں یہی ہے, بس اللہ نے عزت کی. بیسٹ فرینڈ ہے کیونکہ آپ ایک رچ مین ہیں, آپ نے تو میں بہت سارے لوگوں سے اچھا ہوں, لاکھوں کروڑوں سے اچھا ہوں. اپنا گھر, چھت اپنی, کسی کا قرضہ نہیں دینا, کوئی میرے پیچھے نہیں ہے. اللہ نے اولاد دی ہے, ٹھیک ہے, تعلیم ہے. آج بھی مجھے میری لیڈرشپ یا میرا ملک مجھے بلائے پکارے تو میں جاؤں. وہاں سے میں آپ کو وہ بات تو وہیں رہ گئی نا. تو جب میں وہ افتتاح کے لیے میں چلا گیا ان واش رومز کے افتتاح کے لیے, تو میں نے یہی کہا کہ یار میں نے واش روم مطلب افتتاح کرا. ادھر بڑی خوبصورت شیشے کی بنی ہوئی پلیٹ لگی ہوئی اور افتتاح, اور نیچے نہیں لکھا کہ پتہ نہیں کوشش کردہ یا پتہ نہیں کیا, خصوصی کاوش میں ان کا اپنا نام لکھا ہوا تھا. جن صاحب نے مجھے بہت اصرار کیا تھا, تو میں کہا تو اپنا نام لکھانا سی نا. تو میں نے کوشش کی کہ میں لاہور کی خدمت کروں, لاہور کو سرو کروں. کاش کہ عمران خان ہماری لوکل گورنمنٹس ختم نہ کرتا تو میں بہت کچھ کرتا اللہ کے کرم سے لاہور کے لیے. اور میری ٹیم
جو 319 کا ہاؤس تھا اور 274 الیکٹڈ یو سی چیئرمین تھے. ہم بالکل چارج ہو گئے تھے کہ اب ہم نے لاہور کو لے کر چلنا ہے اور لاہور کو خوبصورت بنانا ہے. آپ اگر دیکھیں آج بھی لاہور کی مال روڈ جو ہے یہ سب سے پہلے میرے دور میں کام شروع ہوا, اور جتنی وہ بلڈنگیں جہاں چکیں پڑی ہوتی تھی, گند نظر آیا کرتا تھا, وہ ساری ایبسولیوٹلی کلیئر ہے. اور آپ ان کو دیکھیں گے کہ میں نے ایک ایسا ان کو قانونی تحفظ دے دیا ہے کہ وہ کبھی بھی گندی نہیں ہوں گی اگر لاہور کا جو میئر آئے گا وہ نیت سے لاہور کے لیے کام کرے. اور اسی طرح سارا لاہور اور دعا کریں کہ ابھی تو لاہور بہت حصوں میں بکھر گیا. ابھی تو روڈا بھی آ گئی, LDA بھی آ گئی, اسٹیشن ہیڈ کوارٹر کا بھی ایریا آ گیا, DHA بھی آ گئی ہے. تو کارپوریشن نے تو پتہ نہیں کتنے رکھنا ہے, ان میں پتہ لگتا کتنے رکھنا ہے. کرنل صاحب وہ جوانی نہیں جس کی کوئی کہانی نہ ہو, محبت کیا جی سر. میں قیس اور لیلا مجنون والی نہیں دیکھیں, میں نے اپنی ماں سے اور باپ سے عشق کیا, اور اس کے بعد انہوں نے جب ہماری دوستیاں ہوتی تھی کالج میں یا فوج میں چلے گئے تھے تو جوانی میں ہوتا ہے لاہوریت تھے, گورنمنٹ کالج میں پڑھتے تھے تو اگر تو لاہوریوں سے بہت محبت کی. اور اگر کوئی کڑی شڑی نیڑے بھی آتی سی تو میں کہتا تھا بی گل ہے بیاہ میری ماں نے کرنا میرا, اور اپنی مرضی کا انہیں کرنا. اس واسطے قصہ مختصر, بات ختم. اچھی چیزیں آج بھی اچھی لگتی ہیں, خوبصورت لوگ اچھے لگتے ہیں, چاہے وہ خواتین ہو چاہے مرد ہو, کردار اچھا ہو تو ہر چیز اچھی لگتی ہے. پنجابی ایک مثال ہے یہ, لوگ کی کام نو پیار کر دینے چام نو پیار نہیں کر دیں. تو جو اس تھیوری کے اوپر رہتا ہے لوگوں کے کریکٹر سے پیار کرے, ان کی خوبیوں سے پیار کرے, ان کی اچھائیوں سے پیار کرے, تو اللہ بھی تو خوبصورت ہے. خاتون سے محبت نہیں لیا, اپنی بیوی سے بہت محبت. نہیں بہت اپنی بیوی سے بہت محبت ہوئی. اس سے پہلے کسی سے دوستیاں اسلام دعا کلاس فیلوز میں تھی, ان سے ہیلو ہائے, بس ختم بات. ناٹ سیریس, ناٹ ایٹ آل. آج بھی یہی ہے, اللہ کا شکر ہے. ہمارے ہاؤس میں جتنی بھی خواتین ممبرس تھیں 24-25, تو حیا کی آنکھ سے ان کو دیکھا. یہ جو نگاہ ہے نا, اس کو ہمیشہ نیچے رکھا تاکہ یہ نگاہ حیا والی نگاہ رہے. اور اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق کے حوالے سے گائیڈ کرے, اس طرح اس منصب پہ, اس عزت پہ, اس توقیر پہ پروردگار عالم کو تھینک یو دیتے ہیں. کیا پریکٹس اللہ کا ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ کہتا ہے اللہ اکبر, اللہ از دا گریٹسٹ. نو ڈاؤٹ محمد اللہ کے رسول ہیں. بے شک اللہ نے قرآن اتارا اپنے پروفٹ محمد کے اوپر, اور انہوں نے آ کے ہمیں کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے, اور پھر اس کے ساتھ اپنی جو باتیں ہیں وہ اپنے صحابہ کو بتائیں, جو آج بھی سینہ بسینہ یا مختلف احادیث کی جو مجموعے بن چکے ہیں اس میں شامل ہیں. سب سے بڑی بات ہے اخلاق, اور اللہ کی وحدانیت اور اس کی بڑائی کا اقرار کرنا. جو ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں اس میں وہی ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارنا. بزرگوں اور ماں باپ کے تابع ہو جائیں اور دیکھیں زندگی کتنی خوبصورت ہے. جیسے خالق تک پہنچنے کے لیے مخلوق کا راستہ مؤثر ہے. ایلیبریٹ کر سکتے ہیں. اللہ کے بندوں کے ساتھ پیار کریں, اور بندیوں کے ساتھ بھی. اللہ کے بندوں کے ساتھ اس میں بندیاں بھی شامل ہیں. ہاں شامل ہیں. ایک غریب عورت ہے آپ کے پاس آ جاتی ہے تو وہ صنف نازک ہوئی, مگر میں نے آپ سے پہلے عرض کی نا کہ آنکھوں میں حیا. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں نا ایک شعر ہے, کوئی ترچھی ہوئی تو وہ پتہ نہیں کیا بن گئی, ادا بن گئی, اونچی ہوئی تو قضا بن گئی, ہاں نیچے ہوئی تو حیا بن گئی. تو یہ اس میں سے آپ سمجھیں. آپ کہتے ہیں یار میرا تے اس مہینے کام ذرا اوکھا ہے, مہینے کا خرچہ اتنا نہیں, اگلے مہینے دیکھوں گا. نہیں, یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے. جو آپ کی ضرورتوں سے ایکسیس ہے اس سے مدد کرنا کسی کی, ٹھیک ہے, میں مگر اس کو مدد نہیں سمجھا, وہ تو آپ کی ضرورتوں سے ایکسیس ہے. آپ اپنی ضرورت ہے یہاں تک, اس کو کاٹیں. بہت اچھا خیال. اور اس ضرورت میں سے وہ جو ضرورت مند آپ کے پاس آیا ہے یا آپ کو پتا ہے کہ وہ ضرورت مند ہے, اپنی ضرورت کو ختم کریں, اس کی ضرورت پوری کریں. ایثار اور قربانی کا درس. کرنل صاحب, جنزی مایوس,
نسلیں اینزائٹی کا شکار ہوں. کیا ہم آپٹمسٹک اپروچ رکھیں کہ لوگوں کا، عام آدمی کا معیار زندگی بہتر ہوگا؟ ہو جائے گا. جیسے میں نے درمیان میں کہا ہے کہ اپنی نیتیں ہم سیدھی کر لیں. ہماری نیتوں میں فطور ہے. آپ ریڑھی والے کے پاس چلے جائیں، یہاں سے شروع ہو جائے، وہاں سے آپ خربوزے لے رہے ہیں، اس کی یہ کوشش ہوگی کہ جو گلا ہوا خربوزہ وہ بھی میں اس کو اسی ریٹ میں تول دوں. یہ بالکل آپ آزما کر دیکھ لیں. اور اس سے اوپر چلے جائیں سرمایہ دار کو، وہ بھی کہتا ہے یار میں 4 نمبر چیز بناؤں اور اس کو 1 نمبر کی کر کے بیچوں. اور دکانداروں میں چلے جائیں، آپ بڑے بڑے شاپنگ مالز پہ چلے جائیں. کیوں آج کل اخباروں میں آ رہا ہے کہ جی بہت بڑا کوئی اسٹور ہے لاہور میں، انہوں نے جو ایکسپائرڈ چیزیں ہیں ان کے اوپر ری ٹیگنگ کی ہے. تو یہاں سے آپ کو میں نے یہاں تک بتا دیا. سرکاری دفتر میں چلے جائیں، چپڑاسی آپ سے خود کہے گا کہ جناب کتنے نے ٹکے کھانے جی. کلرک آپ سے خود کہے گا. اور گریڈ 22 کا بھی دیکھ لیں آپ. ایک گریڈ 17 کا یا 18 کا افسر جو ہے وہ 4 لاکھ کے جوتے کیسے پہن سکتا ہے 6 مہینے کی نوکری میں؟ آپ زیادہ تر ایسے ہی دیکھیں گے. امپورٹڈ سوٹ کیسے پہن سکتا ہے؟ نہیں پہن سکتا نا. تو جب یہ 17 سے پھر 18 پہ چلے جائیں، پھر 20 پہ چلے جائیں، پھر تو چپڑاسی سے لے کے وہ سرمایہ دار اور سیاستدان بھی جو ہے اسی طرح اپنا قبلہ درست کر لیں تو پھر سارا کچھ ٹھیک ہو جائے. مبشر صاحب، جو غربت ہے یہ کفر تک لے جاتی ہے. ہمیں دیکھنا پڑے گا عوام اس لیے جتنی بھی آپ نے نشاندہی کی معاشرتی برائیوں کی، تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس کی جڑ غربت ہے اور لوگوں کے معیار زندگی کو الٹیمیٹلی ہیڈ آف اسٹیٹ، پارلیمنٹ، منسٹر اور جو بھی آپ کا پولیٹیکل نظام ہے اس نے ہی بہتر کر؟ سر عام آدمی کو مردے الزام تو نہ کہہ. میں نے تو کہا ہی نہیں. میں نے تو آپ کو جو دونوں میں سے ریڑھی والے سے میں سرمایہ دار تک گیا نا، انڈسٹریلسٹ تک نہیں. تو اگر غربت امتحان ہے اور بہت آگے تک لے جاتی ہے تو امیرت اس سے بھی بڑا امتحان ہے. امیرت اس سے بھی بڑا امتحان ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے تجھے اتنے وسائل دیے، تیرے لیے اتنے راستے میں نے کھولے، تو نے عوام کے لیے کیا کیا؟ تو نے میری مخلوق کے لیے کیا کیا؟ تو جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا ہے کہ سب کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے عوام کے لیے کیا کیا ہے، ایک غریب آدمی کے لیے کیا کیا ہے. دولت کی تقسیم، دولت کو آپ دیکھتے ہیں، اکثر آپ لوگوں سے دیکھتے ہیں یار وہ بڑا آج رنگ ہی بدل گئے نا. تو رنگ بدلے ہیں تو نیچے جہاں سے آئے ہو ان کا بھی تو خیال کرو نا، اس گلی محلے کا بھی تو خیال کرو نا، وہاں بھی تو لوگ رہتے ہیں نا، وہ تمہارے رشتہ دار بھی تو ہیں نا. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہ امیرت جو ہے نا یہ بھی ایک بہت بڑا امتحان ہے. اور اللہ کرے کہ ہمارے ملک میں لوگ نچلے طبقے کا بھی خیال کریں. اور یہی نہیں ہے کہ وہ خیرات اور زکوٰۃ دیں، جہاں بیٹھے ہیں وہاں قانون قاعدے ایسے بنائیں جو اسمبلی میں بن سکتے ہیں. ہمارے ملک میں بہت بڑے بڑے مائنڈ ہیں، اکانومسٹ ہیں سامنے بیٹھے جو چھپ گئے ہیں، وہ نہیں سامنے آتے، ان کی کوئی بات نہیں سنتا. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی کھاؤ خسمان جو مرضی سے کھاتے پھرو. یو سی. تو لڑائی تو اکانومی کی ہے نا آج. جی. تو اکانومسٹ آپ لے آئیں، بنا لیں. آپ چھوڑیں اگر آپ سے ڈیموکریسی نہیں ہے تو آپ ان کا بنا لیں. آپ میری ہو گئے نا نیشنل گورنمنٹ. اور نہیں تو آپ ایک ٹول تو بنا لیں، پھر ان کی بات تو سنیں. بنگلہ دیش جو ہے، ابھی میں صبح پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے 300 میگا واٹ کا پاور پلانٹ لگایا یہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے اوپر، الیکٹرسٹی کے لیے. ہاں جی، الیکٹریسٹی کے لیے. تو بنگلہ دیش کا جو ماڈل ہے وہ ہم سے ہی علیحدہ ہوا ہے نا. تو ان کی اکانومی اور پھر اس کا ریوارڈ، جو بھی نگراں صدر بنے تھے ان کے، وہی صاحب تھے نا، یونس صاحب، جنہوں نے گلیوں محلوں میں ساری لوکل گورنمنٹ کے تھرو یا اس طرح کے لوگ تھے ان کے تھرو چھوٹی چھوٹی جو انڈسٹری تھی اس کو اتنا دوام بخشا کہ وہ ایک ایکسپورٹ میں، ٹیکسٹائل میں، پوری دنیا میں آپ چلے جائیں آپ کو بنگلہ دیش کے بنے ہوئے کپڑے مختلف برانڈز کے ہوں گے، نیچے میڈ ان بنگلہ دیش لکھا ہوگا. تو بات تو پھر وہی آ گئی نا کہ جنگ لڑائی کی ہے، جو آج لڑائی ہے وہ ہے اکانومی کی ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ کیوں نہیں ایسا، ہم سے ٹوٹ کے بنگلہ دیش وہاں پہنچ گیا تو ہم کیوں نہیں ہو سکتے بھائی؟ ہمارا تو انفراسٹرکچر بہت بہتر ہے آج بھی ان سے. ریل بھی آپ کا موجود ہے،
چلایا نہیں جا رہا. بہترین روڈ نیٹ ورک ہے, چلایا نہیں جا رہا. کیوں کہ ہر 6 مہینے کے بعد آپ ٹول ٹیکس بڑھا دیتے ہیں. تو وہاں سے جو ایک بیچارہ غریب آدمی گزرتا ہے جو کرائے کی ٹیکسی چلاتا ہے, وہ تو اس کے لیے 60 سے 100 نا بہت بڑی ایک مصیبت آ جاتی ہے. اتنا بڑا نیٹ ورک ہے, الیکٹریسٹی کا نیٹ ورک ہے, اور لائن لاسز آپ کے جو پرمیٹڈ لمٹ ہے اس سے زیادہ ہیں. جی کیا وجہ ہے؟ یعنی کہ بنی ہوئی چیزوں کو چلانا اور اس سے عوام کو فائدہ پہنچانا, تو اس کے لیے آپ ٹیکنوکریٹس کو دیں اور وہ بھی آگے آئیں, تو راستے سارے آتے ہیں. بات یہ ہے کہ نیت میں گڑبڑ ہے. تو اللہ کرے یہ سارے طبقات جو میں نے آپ کو گنائے بار بار, تو کیا نام لوں؟ کرن صاحب ماشاء اللہ آپ کی فیملی میں بچے اللہ نے کتنے بچے؟ جی اللہ نے مجھے 3 بیٹے دیے ماشاء اللہ. اور پڑھتے ہیں؟ نہیں جی وہ تو ماشاء اللہ میرا جو بڑا بیٹا ہے یہ about 43, اور آپ دادا بن چکے؟ جی میں دادا بن چکا ہوں. کرن صاحب ان کو کیوں نہیں پالیٹکس میں لے گیا؟ میں فوجی تھا نا, تو سب سے بڑے کو بھی یہی سوچا تھا کہ فوج میں جائے گا. تو جب FSC وغیرہ کی تو کہتا میں نے باہر جانا پڑھنے کے لیے, تو میں نے کہا اچھا یار کرتے ہیں کچھ. وہ چلا گیا باہر. اس کے بعد دوسرا جو تھا, نہیں وہ باہر سے آیا, سرکاری افسر بن گیا. تھوڑے عرصے بعد کہتا ہے کہ میں یہ نوکری نہیں کر سکتا, میں باہر جانا چاہتا ہوں. جہاں سے پڑھ کے آیا تھا اسی ملک میں چلا گیا. جو دوسرا تھا وہ بھی آیا, سرکاری افسر بنا, ایک محکمے سے دوسرے محکمے میں پھر چلا گیا. اس کے بعد بھی کہتا ہے بابا ہی کانٹ سے ہوا ہے, ان کی اپنی تھی, وہ بھی چلا گیا. تیسرا بیٹا ماشاءاللہ وہ 12-13 سال چھوٹا تھا ان سے, وہ ادھر ہی ہے, پاکستان میں بھی ہے, تھوڑا سا کاروبار بھی کرتا ہے اور تھوڑا سی پالیٹکس بھی کرتا ہے. تو وہ تھوڑا میرے سائڈ پہ چلا گیا پالیٹکس میں, اور اینڈ الحمدللہ آئی ایم انجوائنگ ویری گڈ لائف. بچے میرے بہت اچھے ہیں اوبیسلی. مطمئن ہے؟ جی بالکل, بہت زیادہ, مطمئن سے بھی زیادہ. اگر کرنل مبشر نہ ہوتے تو آپ کے خیال میں آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہونا؟ ایک بزنس مین ہوتا, بزنس مین. کیوں کرنا؟ شروع سے یہ تھا کہ میرا کارخانہ ہو, میری فیکٹری ہو, اور آپ سوٹس بنائیں. ہاں لیڈی سوٹس بنائیں. نہیں, اب مزے کی بات بتا دوں آپ کو کہ کسی نہ کسی بہانے میں 8ویں کلاس میں پڑھتا تھا تو میں اتفاق فاؤنڈری میں چلا گیا. یہ نہیں کہ ہمارا ان سے فیملی ٹرمز تھا, یہ پنکھے بناتے تھے. تو ہم والد صاحب کا حیدرآباد تبادلہ تھا, تو ان کے کسی دوست کو چاہیے, تو انہوں نے کہا جی لاہور میں کوئی اتفاق فاؤنڈری اور پنکھے بناتے. تو میں آ گیا. وہاں میرے والد صاحب کے دوست تھے, میں ان کے پاس چلا گیا. وہ اچھی پوزیشن پہ تھے, جاب کرتے تھے. انہوں نے مجھے ساری اتفاق فاؤنڈری دکھائی, بڑی بڑی مشینیں, کام ہو رہا ہے, اور مشینوں کے پیچھے نا پھٹے لگے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہتے جی جو اوور ٹائم لگاتے ہیں وہ یہیں پر تھوڑی دیر سو لیتے ہیں پھر. ہاں سر, ٹائم کتنا ریکوائرڈ ہے اس کے لیے, ساری ریفارمس کے لیے؟ یہ کرنے تو 5 سال کے بعد ہم کہیں پہ کہیں جا سکتے ہیں انشاءاللہ. تعین کر لیں گے اور لوگوں کو ایک راستہ نظر آئے گا کہ ہمارا ملک اس راستے پر چل پڑا ہے. انشاءاللہ پہلے تعلیم کا راستہ میدان آپ بہتر بنائیں, اور اس کے بعد صحت, اور اس کے بعد انڈسٹریلائزیشن. یہ 3 پریورٹیز اگر آپ کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں کہ پاکستان 6-7 سال کے بعد ایسے گرو کریں انشاءاللہ. ہائی ہوپس کرنل صاحب, اور بہت شکریہ آپ کے وقت کا. گناہ ہے اور ہمیں امید پر اچھی امید پر. کرن صاحب بہت شکریہ, آپ کے افکار جانے, بہت ہیپینس آئی ہے, اور میں دل سے شکر گزار ہوں کیونکہ آپ ایک نالجبل آدمی, آپ نے ملک کو بھی سرو کیا اور قوم کو بھی سرو کیا. ویورز, کرنل مبشر جاوید صاحب کے بقول, ان کی ویژن کے بقول, انشاءاللہ پاکستان بہت جلد اڑان بھرے گا. آپ قطعی طور پہ مایوس نہ ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الف اللہ ہے اور بے بشر ہے.